أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچائے، ہمیں بھی اور ہمارے پیاروں کو بھی، اور ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان کرے، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ المائدہ کا آیت نمبر 109 سے لے کے اس کی کمپلیشن تک، یعنی کہ 120 تک. تو 109 سے 120 تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے اس کی بریک کر کے اس کو سیکھیں گے، تاکہ اس کو سمجھ کے یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں برکت دے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن، سورۃ المائدہ آیت نمبر 109۔ یہاں پہ ہم ٹرانسلیشن میں یا کی ٹرانسلیشن الگ سے وہ نہیں کریں گے، بلکہ یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ، الرسول، رسولوں کو، پلورل میں رسول کی جمع رسول ہوتی ہے، اس لیے ٹرانسلیشن پلورل میں ہوگی، جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، فا تو پھر، یا وہ، یقول وہ کہے گا، ماذا کیا، اجب تم جواب دیے گئے تم، اجب تم بھی یہ پیسو ہے، مجہول کا صیغہ ہے، اس میں دیکھیں گا یہ ایکٹیو ہوتا کہ تو اس میں کہتے اجب تم نے کیا جواب دی ہے، لیکن تم نے جواب دیے نہیں، کیا جواب دیے گئے تم، کہ تمہیں کیا جواب دیے گئے، کسی اور نے جواب دیا، اور کس نے جواب دیا وہ یہاں پہ نہیں، یعنی کہ عربی میں جب مجہول ہوتا ہے اس میں اسی طرح بات ہوتی ہے، اجب تم جواب دیے گئے تم، ٹھیک ہے۔ تو اس کو غور سے آپ ٹرانسلیشن کو یاد کریں، اگر بات سمجھ آ جائے تو اوکے، نہیں سمجھ آئے تو آپ اس کو صحیح سے رٹا لگا لیں، میمورائز کر لیں، بس مجہول کا آپ یاد رکھیے گا، اجب تم جواب دیے گئے تم، قالو وہ کہیں گے، رسول کہیں گے، لا علم لنا نہیں کوئی علم، لنا ہمیں، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، انکا میں بھی کا ہے، انتا میں بھی تو کا ٹرانسلیشن ہے، تبھی ٹرانسلیشن میں ہی بھی ایڈ کر دیا، تو ہی ہے، علام علام خوب جاننے والا، جو علامہ ہمارے یہاں ہوتا ہے تو خوب جاننے والے ہوتے ہیں علامہ، تو اس لیے علام خوب جاننے والا، الغیوبی غیبوں کا، پلورل میں، ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے۔ آیت نمبر 110، اذ قال جب کا فرمائے گا، اللہ اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر یاد کرو۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت میں تو ہم پڑھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اذکر، زال کی جزم کو میم کے زبر سے ملایا جاتا ہے، پچھلی حرکت سے ملاتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں بریک کر کے، تو ہم کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، حمزہ پہ پیش لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے، اگر تھرڈ لیٹر پہ پیش ہوگی تو حمزہ پہ پیش لگے گا، اذکر یاد کرو، نعمتی میری نعمت جو، نعمتی میں یا کی ٹرانسلیشن ہے میری، میری نعمت جو علیہ کا تجھ پر ہے، وعلا اور والدتک اور تیری والدہ پر، کا ٹرانسلیشن ہو گیا تیری والدہ، یہ جو تا ہے یہ والدہ کی ہی گول تا کھل گئی ہے، والدتک تیری والدہ پر، اس جب ایتکا تائید کی میں نے تیری، اچھا ایدہ کا روٹ ورڈ ہے حمزہ یا اور دال، اور قرآن میں زیادہ تر تائید کا لفظ یا پہ تشدید کے ساتھ ہی آیا، ایدہ کا مطلب تائید اردو میں بھی جو ہم کہتے ہیں سپورٹ کرنے کے مطلب ہوتا ہے، اسٹرینتھن کرنا، سپورٹ کرنا، اید تائید کی، اور یہ جو تو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے میں کی، میں نے کی، ایتو تائید کی میں نے، تو یہاں تک فیل کمپلیٹ ہوا، ویسے تائید کی میں نے، اب کس کی کا تیری، تیری کی ٹرانسلیشن کاف سے آئی، تائید کی میں نے تیری، بروح القدس ساتھ روح القدس کے، روح القدس آپ کو پتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، ہولی اسپرٹ
بھی انگلش میں کہا جاتا ہے ان کو. تکلمو، تا تو کاف لام میم روٹ ورڈ ہے. تکلمو تو کلام کرتا تھا، الناسا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں. مہد کہتے ہیں، میم ہا دال روٹ ورڈ ہے. مہد کہتے ہیں اس کو گہوارہ یعنی کریڈل جو ہوتا ہے جیسے جھولا. و کہلن اور ادھیڑ عمر میں. ادھیڑ عمر آپ نے تفسیر میں دیکھا ہوگا مڈل ایج کو کہتے ہیں. کاف ہا لام روٹ ورڈ ہے. کہلا جو ہے قرآن میں یہ روٹ ورڈ کاف ہا لام 2 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ، ایک دفعہ آپ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں دیکھیں گے. اردو میں بھی اس کو کہولت کی عمر کہتے ہیں، مڈل ایج کو، تو اسی کا ذکر ہے. سیکنڈ ٹائم جو آپ کو بتایا ہے کہ کہلن جو ہے 2 دفعہ قرآن میں یوز ہوا ہے. ایک دفعہ بھی آپ نے جو معاہدہ میں پڑھا ہے، اور ایک دفعہ آل عمران آیت نمبر 46 میں. اس میں بھی حضرت عیسیٰ کے قصے میں ہی ہے یہ لفظ. یکلم الناس فی المہدی، مہد بھی لکھا ہے گہوارہ، گود یعنی کہ کریڈل. وکہلن اینڈ ان میچیورٹی. تو یہ روٹ ورڈ بس 2 ہی دفعہ آیا قرآن میں، حضرت عیسیٰ کے قصے میں ہی ملے گا ہمیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس میں آیت میں. تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی وکہلن گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں. وَإِذْ اور جب، علمتک تعلیم دی تھی میں نے تجھے. عین لام میم کے مطلب ہوتے ہیں جاننا، لیکن لام پہ جب تشدید کا مطلب آ جاتا ہے، علمہ یعلم تعلیم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، تعلیم دینا. جیسا علمتو، اسی لیے اس کی علم تعلیم دی، تو میں نے، جیسے اوپر ایتو کا تھا، اسی طرح علمتو کا تعلیم دی میں نے کا تجھے. الکتاب والحکمت کتاب اور حکمت، والتورات والانجیل تورات اور انجیل کی. وَإِذْ اور جب، تخلق تو بناتا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پیدا کرنے کا میننگ کرتے ہیں، اور یہاں پہ لیکن کیونکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، تا تو کی ہے. تخلق تو بناتا تھا، من الطین مٹی سے، تو یا نون ہی روٹ ورڈ ہے، مٹی سے. کہیت مانند شکل. کا ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے لائک، مانند. حیت، حیت جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا حمزہ. اردو میں بھی حیت ہم کہتے ہیں، شیپ کے لیے ہوتا ہے لفظ. جیسا اس طرح کی حیت ہے تو شیپ سائز کے لیے حیت کا لفظ یوز ہوتا ہے اردو میں. مگر قرآن میں یہ روٹ ورڈ جو ہے حیت کا حیت کر کے، یہ حضرت عیسیٰ کے ہی قصے میں اور جگہ پہ بھی آپ کو نظر آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 49، 47، 48، 49 جی. یہاں دیکھیں آپ کو وہی لفظ ملیں گے جو ابھی آپ کو ہم آگے بھی پڑھیں گے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ کہیت لائک دا فارم. کاف کا ترجمہ لائک، اور حیت ہوتا ہے ہا یا حمزہ سے فارم اور شیپ. اور ہا یا حمزہ جو شیپ کے مطلب میں یہ 2 دفعہ قرآن میں آیا، دونوں دفعہ ان کے قصے میں. اس کے علاوہ بھی روٹ ورڈ تو یہ آیا ہے، لیکن مانند یعنی شکل، شیپ کے لیے یہ 2 دفعہ حضرت عیسیٰ کے قصے میں آیا کہ حیت الطیری، مانند شکل پرندے کے. الطیر پرندے برڈز کو کہتے ہیں. بی اذنی میرے اذن سے، اذن پرمیشن کو کہتے ہیں، اور یا کی ٹرانسلیشن ہے میرے، میرے اذن سے. فتنفخ فا پھر، تا تو تم، نفخ کہتے ہیں پھونک کو، فتنفخو پھر تو پھونک مارتا تھا، فیہا اس میں. یہ مؤنث کی ضمیر ہے. مؤنث کی ضمیر جو ہے کسی مؤنث کے لیے آ رہا ہے تو پھر فتکونو، وہی جو وہ بناتے تھے چیز اس کی تھا، جب وہ اس میں پھونک مارتے تھے، فتکونو پھر وہ ہو جاتا تھا طیرن پرندہ، بِإِذْنِ میرے اذن سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور تو اچھا کر دیتا تھا. تا تو کی ہے، تبریو تو اچھا کر دیتا تھا. با را حمزہ روٹ ورڈ ہے. اور الاکمہا جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، کاف میم ہا. الاکمہا پیدائشی اندھے، بلائنڈ جو بورن بلائنڈ ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے. یہیں پہ جو ہم آیت دیکھ رہے ہیں آل عمران کی، دوسری دفعہ اس میں بھی دیکھیں یہی پورا رہا ہے. ابریو، یہاں پہ ابری ہے، وہاں پہ تبری ہے. تو یعنی میں ہیل کرنے کے معنوں میں، کیور کرنے کے معنی میں. بارہ حمزہ قرآن میں ڈفرنٹ طریقے سے یوز ہوا ہے، بری الذمہ اور ڈفرنٹ طریقے سے روٹ ورڈ یوز ہوا ہے، مگر ہیل اور کیور کرنے کے مطلب میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ یوز ہوا ہے. اور دونوں دفعہ یہاں پہ آپ کو ایک آل عمران 49 میں دکھ رہا ہے، اس کے مطلب کیور کرنا.
اور ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں مائدہ میں آیت نمبر جو بھی ہم مائدہ کی آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی جو ہے اس میں مطلب ہے کیور اور ہیلنگ کے. اس کے علاوہ اس کے مطلب یہ قرآن میں نہیں ملتے. اس روٹ ورڈ بہت ہے مگر مطلب یہ نہیں ہے. الاکمہ کاف میم ہا یہ تو روٹ ورڈ ہی قرآن میں 2 دفعہ ہے جو آپ نے دیکھ لیا, ایک دفعہ آل عمران 49 میں اور ایک دفعہ ابھی. اس کا مطلب ہے بورن بلائنڈ, جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کو اکمہ کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ پھر ابرس بھی آ گیا جو ہم آگے دیکھیں گے, لیپر جو ہوتی ہے بیماری سکن کی, اس کا ذکر ہے. فیہا اس میں فتکون پھر وہ ہو جاتا تھا طیرن پرندہ باذن میرے اذن سے. وتبریئ تا کا ٹرانسلیشن تو ہے اور تو اچھا کر دیتا تھا. بارہ حمزہ تو کیور کر دیتا تھا, تو ہیل کر دیتا تھا, تو اچھا کر دیتا تھا. الاکمہ پیدائشی اندھے کو, والابرصا اور برس والے کو, اردو میں بھی ہم برس کہتے ہیں اس کو, اس بیماری کو, باذنی میرے اذن سے. واذ اور جب, تخرجو تو نکالتا تھا, الموتا مردوں کو, پلورل میں ہے ٹرانسلیشن اس لیے پلورل میں کریں گے, باذنی میرے اذن سے. واذ اور جب, کفف تو روکا میں نے, تو کا ٹرانسلیشن میں نے, اوپر ہم 2 دفعہ پڑھ چکے. ایت تو کا علم تو جو ہے اس میں کی ضمیر ہے. کفف کاف فا فا روٹ ورڈ ہے. کفا یو کفو قرآن میں اور جگہ بھی روکنے کے معنی میں کبھی آیا ہے. تکفف تو روکا میں نے, بنی اسرائیل کو, عن کا تجھ سے, اذ جب جئتا ہوں, لایا تو ان کے پاس. جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے, جیم یا حمزہ. جی جا او آتا ہے, جا کم بہت دفعہ آتا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ تو جا کا روٹ ورڈ جب ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں آنا. جاءت الطامۃ الکبریٰ جب آ جائے گی بڑی گھڑی, یا جس کے مطلب آنا ہوتا ہے. لیکن جب اس کے بعد با آتا ہے, جیم یا حمزہ کے بعد با پہ زیر آتی ہے, تو اس کے مطلب بھی ہو جاتے ہیں لانا. جیم یا حمزہ اکیلا ہوگا تو اس کا مطلب آنا, اور جیم یا حمزہ کے بعد بھی آتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن لانا. تو اسی لیے جئتا تا تو ہوگی تو کی, جیسے انعام تا انعام کیا تو نے, اسے جئتا لایا تو. اور لایا کا ٹرانسلیشن کیسے آیا, یہ جو بی لگا ہے جیم یعنی اس روٹ ورڈ کے بعد بی آیا, اس لیے ٹرانسلیشن لایا. جئتا لایا تو, ہم ان کے پاس, بالبیناتی واضح نشانی. آپ دیکھیں اس لیے بی کی ٹرانسلیشن الگ سے نہیں کرتے کیونکہ بی کا ٹرانسلیشن اسی کے ساتھ وہ اس کا ریلیشن ہے. لایا تو ان کے پاس, بالبیناتی واضح نشانیاں. فقالا تو کہا, الذین کفروا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا, منہم ان میں سے, ان ھذا ان کے بعد الا آ رہا ہو تو ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ان کی, ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا. آیت نمبر 111. وَإِذْ اور جب, اوحیت وحی کی میں نے, تو پھر تو آ گیا میں نے کا, واحا یا روٹ ورڈ, اوحیت وحی کی میں نے, الی الحواریین طرف حواریوں کے, ان کے یہ کہ, آمینو ایمان لاؤ, فعل امر ہے ایمان لاؤ, بی مجھ پر, بی یہ جو یا ساکن ہے اس میں می چھپا ہوا ہے, بی مجھ پر, و بی رسولی اور یہ بھی یا ساکن ہے اس میں میرے کا میننگ آ رہا ہے, اور میرے رسول پر. قالو انہوں نے کہا, آمنا ایمان لائے ہم, وشہد اور گواہ رہے. یہ فعل امر کی طرح اس کی ٹرانسلیشن ہے, جیسے آمینو ایمان لاؤ, یہاں پہ وشہد اور گواہ رہے. بِأَنَّا بے شک, نہ ہم مسلمون مسلمان ہیں. آیت نمبر 112. اس قولا جب کہا, الحواریون حواریوں نے, یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم, حل کیا, یستطیع استطاعت رکھتا ہے, رب کا رب تیرا, ان کے ینزلہ وہ اتارے, یا کا ٹرانسلیشن وہ ینزلہ وہ اتارے, علینا ہم پر, مائدہ ایک دسترخوان. مائدہ کا نام اسی سے, اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے میم یا دال. مائدہ قرآن میں 2 دفعہ ہے, دونوں دفعہ اسی آج کے لیسن میں آپ کو مل جائے گا. اور ویسے سورہ مائدہ کا نام اسی سے, مین دسترخوان جو انہوں نے مانگا تھا.
میم یا دال روٹ ورڈ ہے. مائدہ ایک دسترخوان من السماء آسمان سے. قال اس نے کہا اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن. 113 قالو انہوں نے کہا نریدو نون ہم نریدو ہم چاہتے ہیں را و دال روٹ ورڈ ہوتا ہے ان کے کلا ہم کھائیں منہا اس سے. اب یہ مائدہ کے آخر میں دیکھیں گولتا تھی نا مائدہ تو وہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے گولتا والا عربی میں تو اسی لیے مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے منہا اس دسترخوان سے وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں. تو میم نون روٹ ورڈ ہے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم اردو بولنے والے ہیں تو ہماری زبان میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے مطمئن ہو جائیں. قلوبنا دل ہمارے پلورل میں ہے قلوب ہمارے دل. ونعلم اور ہم جان لیں ان کے قد تحقیق صدقتنا سچ کہا تو نے ہم سے. اس کو بریک کر کے کریں گے. صدقتا تا میں ہے تو نے صدقتا سچ کہا تو نے. اس کو آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں انعامتا انعام کیا تو نے. انعمتا علیہم پڑھتے ہیں نا ہم سورہ فاتحہ میں تو اس طرح صدقتا سچ کہا تو نے. نہ اٹیچ پروناؤن ہے ہم سے یعنی سچ کس سے کہا ہم سے کہا تو اس کو ایسے بریک کر کے یاد کریں. صدقتا سچ کہا تو نے نہ ہم سے. ونکونا اور ہم ہو جائیں علیہا اس پر اس دسترخوان پہ. ہا کی ضمیر پھر اگین مؤنث کی ضمیر ہے مائدہ کی طرف اشارہ ہے. من الشاہدین گواہوں میں سے. پلورل آپ میں ٹرانسلیشن کریں گے. آیت نمبر 114 قال عیسی ابن مریم کہا عیسی ابن مریم نے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب. یہ واحد جگہ ہے قرآن میں کہ آپ کو اللہم اور ربنا ساتھ ملتا ہے ورنہ یا تو اللہم ہوتا ہے جیسے مسنون دعا میں ہوتا ہے یا ربنا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ساتھ دونوں چیزیں دکھ رہی ہیں. انزل اتار یہ بھی آرڈر فارم ہے. انزل اتار علینا ہم پر مائدہ ایک دسترخوان من السماء آسمان سے تکونو ہو جائے لنا ہمارے لیے عیدن عید لی اولنا لیے یعنی کہ واسطے ہمارے پہلوں کے اول لوگوں کے ہمارے آخرینا اور ہمارے پچھلوں کے جو ہمارے لاسٹ میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی عید ہو جائے. وہ آیتن اور ایک نشانی مین کا تیری طرف سے. ورزقنا اور رزق دے ہمیں. وانت اور تو خیر الرازقین بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں. 115 قال اللہ فرمایا اللہ نے انی بے شک میں اس میں یا ساکن میں آ گیا. انی بے شک میں منزلھا نازل کرنے والا ہوں اس سے یعنی کہ دسترخوان کو میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. منزل نازل کرنے والا ہوں علیہا اسے علیکم تم پر. فمن تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا بعد اس کے منکم تم میں سے فانی تو بے شک میں اعذبہ میں عذاب دوں گا اسے. حمزہ پہ پیش ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے یہ میں عین دال باروٹ وڈے میں عذاب دوں گا اسے عذابن ایسا عذاب لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا وہ. ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا ہے کہ ایسا عذاب نہیں دوں گا میں نہیں میں عذاب دوں گا وہ. اس میں ٹرانسلیشن غور سے کیجیے گا. میں پہلے والے میں ہے اس میں ہو کی ضمیر جا رہی ہے جو کفر کرنے والے پہ کہ جو کوئی کفر کرے گا اس کو میں عذاب دوں گا تو ٹرانسلیشن میں اس سے آ رہا ہے یعنی کہ ہی ہم جیسے ہم کہیں نا کہ ایڈ میں کہ میں I will punish him. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کی طرف ضمیر جا رہی ہے یعنی کہ اس کو جو یہ ایسے کرے گا. لیکن یہاں پہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ عذاب پہ جا رہی ہے. لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا وہ. تو یہ ہو کی ضمیر اب جو ہے عذاب کے لیے جا رہی ہے. بس صرف سمجھنے کے لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن یاد کرنے میں آسان ہو. احدن کسی ایک کو من العالمین تمام جہان والوں میں سے. آیت نمبر 116 اس قول اللہ جب فرمائے گا اللہ یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم انت کیا تو نے آ کا ٹرانسلیشن ہے کیا جیسے علم ترا کیفا کہتے ہیں نا علم کیا نہیں دیکھا تو اسی طرح آ کیا انت تو نے قلتا تو نے کہا تھا. دوبارہ سے تا کا اس کا بھی آپ ایکچولی اس میں انتا ہی ہڈن ہوتی ہے. جب فعل میں انتا ہڈن ہوتی ہے تبھی قلتا آتا ہے جیسے انامتا آتا ہے جیسے ہم اوپر بھی تا پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایکچولی انتا ہی کی وجہ سے اس کا ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے. انتا کیا تو نے قلتا کہا تھا تو نے للناس سے لوگوں سے. جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد لی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کس سے کہا تھا رائٹ. تو قلتا کہا تھا تو نے کس سے
لی، اس لیے بتائے گا للناس لوگوں سے، اتخذونی بنا لو مجھے، حمزہ پہ زیر لگائیں گے کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ زیر ہے، اتخذو یہاں تک ہم بریک کریں گے، اتخذو یہاں پہ واو ساکن بتا رہا ہے کہ تم بنا لو نی مجھے، اتخذونی بنا لو مجھے، وہ امی اور میری ماں کو، ام تو ہوتا ہے ماں، اور یہ یاس جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے میری امی میری ماں کو، الہین دو الہ، الہ تو ایک ہوتا ہے، اور یہ عینی جو ہے جیسا آنی ڈوئل کے لیے ہوتا ہے، جیسا عینی بھی ڈوئل کے لیے ہوتا ہے، جیسا رب المشرقین و رب المغربین، عین، تو یہ عین بھی ڈوئل کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے میننگ ٹو ہے، الہین دو الہ، من دون اللہ سوائے اللہ کے، قال وہ کہیں گے، اب چونکہ یہ عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک پاک ہے تو، ماں نہیں یکون ہے لی میرے لیے، یا جو ہے اس کی وجہ سے میرے آ گیا، اور لی کی ٹرانسلیشن ہوگی لیے، لی میرے لیے، ان کے اقولا میں کہتا یا میں کہوں، حمزہ کی ٹرانسلیشن ہے میں، اقولا میں کہوں، ماں جس کا لیسا نہیں، لی مجھے میرے لیے، بحقین کوئی حق، ان اگر، کنتو تھا میں، اب تو آگے تو ہو گیا تو میں ہوتا ہے، ان کنتو اگر تھا میں، قلتو ہوں، پھر اب تو آ گیا، اس میں بھی کنتو والا تو آ گیا، کہتا میں ہوں اس کو، اس بات کو، فقط تو تحقیق، علمتہ، علم، عین میم کا مطلب ہے جاننا، اور تا کا مطلب ہے تو، جیسے انعامتا تو نے انعام کیا، علمتا تو جان لیتا ہوں اسے اس بات کو، تعلم تو جانتا ہے، ماں جو فی نفسی میرے نفس میں ہے، میرے کہاں سے آئے یہاں سے، ولا اعلم اور نہیں میں جانتا، یہ حمزہ پہ جو زبر ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے میں، اور نہیں میں جانتا، ماں جو فی نفسی کا تیرے نفس میں ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، علام الغیوب خوب جاننے والا غیبوں کا، پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے، غیوب پلورل میں ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن ایگزیجریشن میں خوب جاننے والا۔ 117 آیت آ گئی، ما قلتو ما نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے، ماں نہیں، قلتو کہا تھا، تو میں نے، لہم انہیں، جب بھی قاف اور لام کے بعد، قاف اور لام قول کے بعد لی یا لا آتا ہے یعنی کہ لام آتا ہے، اس کا مطلب ہے کس سے کہا تھا، قلتو کہا تھا میں نے کس سے، لہم ان سے، انہیں، اللہ مگر ماں جو، امرتنی اس کو بریک کریں گے، امرتا تا کا مطلب جسے انعامتا انعام کیا تو نے، امرتا حکم دیا تو نے، نی مجھے، حکم دیا تو نے مجھے، بھی جس کا، ان کے، وعبدو عبادت کرو، یہاں پہ پھر ہم رک کے دیکھیں گے کہ جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھیں گے ان یعبدو، عین کے جزم کو نون کی زیر سے ملائیں گے، لیکن جب ہم اس کو سٹاپ کر کے پڑھیں گے ورڈ ٹو ورڈ میں تو ہم کریں گے ان کے، اب اس کی حرکت ہم پیش لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے، اگر فیل کے تھرڈ لیٹر پہ پیش ہو یہاں پہ پیش لگتا ہے، اگر تھرڈ لیٹر پہ زبر یہاں زیر ہو تو پھر یہاں زیر لگاتے ہیں، ان کے، اعبدو عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ربی جو رب ہے میرا، میرا کہاں سے آیا یا ساکن سے، وربکم اور رب ہے تمہارا، وکنتو اور تھا میں کہاں سے آیا تو سے، کنتو تھا میں، علیہم ان پر، شہیدن گواہ، ما دمتو جب تک رہا میں، اس میں بھی میں، یہ تو جو آخر میں آ رہا ہے نا، فعل ماضی میں ایکچولی اس طرح آتا ہے، فعل ماضی جو ہوتے ہیں تا پیش آخر میں آ رہی ہے اس کا مطلب میں، اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، دال واو میم، دم تو، اور قرآن میں جب بھی آیا ہے اس سے اکثر ما داما، ما دامو، ما دامت، تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا، جب تک رہنا، تو اسی طرح آپ اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں، ما دم تو جب تک رہا میں، فیہم ان میں، فلما پھر جب، توفیتنی اس کو بھی بریک کریں گے، توفیتا اس میں بھی دیکھیں انعامتا میں جیسے تو نے کے میننگ آتی ہے، توفیتا میں بھی یہ تا پہ زبر ہے، اس کا مطلب ہے تو نے، ٹھیک ہے، توفیتا فوت کر دیا تو نے، توفیتا فوت کر دیا تو نے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو فا یا، اردو میں ہم وفات کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے، متوفی بھی کہا جاتا ہے، تو واو فا یا روٹ ورڈ ہے، تو وفات دے دی تو نے، فوت کر دیا تو نے، پھر نی
مجھے، کن تھا تو، تا جب ہوتی ہے اس میں انتا چھپا ہوتا ہے، انتا یعنی کہ یو، کنتا تھا تو، انتا تو ہی، پھر آگے انتا الگ سے بھی آ گیا، الرقیبہ نگران علیہم ان پر، الرقیب اللہ کا نام ہے، نگران کے لیے آتا ہے، وانتا اور تو علی کل شیء شہید، پر ہر چیز کے خوب گواہ ہے۔ آیت نمبر 118 پہ آگے ہم، ان اگر تعذبہم تو عذاب دے انہیں، تو تعذب تو عذاب دے ہم انہیں، فإنہم تو بے شک وہ، عبادو کا بندے ہیں تیرے، کا مطلب تیرے، عباد اب کی جمع ہے، تبھی ٹرانسلیشن ہم پلورل میں کر رہے ہیں، بندے ہیں تیرے، وَإِن تغفر اور اگر تو بخش دے، لہم انہیں، فإنک تو بے شک تو، انت تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم بہت حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے۔ آیت نمبر 119، قال اللہ فرمائے گا اللہ، ھذا یوم یہ دن ہے، ینفع نفع دے گا، الصادقین سچوں کو، صدقہم سچ ان کا، صدق ان کا، سچ ان کا، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، مؤنث کی ضمیر جنات کے لیے ہے، ان جنتوں میں، ابداً ابد تک، ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، عنہم ان سے، وردو اور وہ راضی ہو گئے، لیکن واو ساکن بتا رہی وہ پلورل میں تھے جو راضی ہو گئے، عنہ اس سے، ہو یعنی کہ اس سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ذالک یہی ہے الفوز العظیم، فوز کامیابی، العظیم بہت بڑی، فوز کا روٹ ورڈ ہے فا و زا، ہم فوزیہ نام رکھتے ہیں، فائزہ نام رکھتے ہیں اسی سے، تو الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، ہم جو بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہم کوشش اپنی ٹوٹی پوٹی کر رہے ہیں، بس اللہ راضی ہو جائے ہم سے بھی۔ آیت نمبر 120 لاسٹ آیت پہ آگے ہم، للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب بھی ایسا آپ دیکھیں آیت کے شروع میں للہ آ جائے، اس کے ٹرانسلیشن میں ہی لگانا ہوتا ہے، گرامر کی چیز ہے، مگر آپ لوگ غور سے اس کو یاد کریں، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی والارضی، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما اور جو کچھ، فی ہننا ان میں ہے، ہننا کی ضمیر فیمنن کی ہوتی ہے، تو یہ پلورل کی وجہ سے فی ہننا ان میں، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے قدیر ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیسن بھی کمپلیٹ ہوا، سورۃ المائدہ بھی کمپلیٹ ہوئی، اس میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں تھیں وہ ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کر دے، بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت دے دے، اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔